آج ہم بک کو سٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے تھنک اینڈ گرو رچ۔ چلیں بک کو سٹارٹ کرتے ہیں، جن کے رائٹر ہیں تھونی ناپولین ہل۔ باب نمبر 1، تمہید۔ وہ آدمی جس کا نام تھامس ایڈیسن کے ساتھ کاروباری شراکت کا خیال کیا اور کامیاب ہوا۔ خیالات حقیقت بن سکتے ہیں بشرطیہ یہ کہ سوچنے والا ان خیالات کو مادی منافع یا حصول دولت میں بدلنے کا ارادہ کرے۔ 30 سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزرا کہ گرامسی برانس نے یہ معلوم کیا کہ انسان کے خیالات اسے دولت مند بنا سکتے ہیں۔ یہ اہم انکشاف بارنس نے اچانک کیا، بلکہ وہ واقعات کی جانچ اور رفتہ رفتہ اس نتیجے پر پہنچا۔ خود ہی اس کی کامیابی کا راز اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ ایڈیسن جیسی عظیم الشان ہستی کے ساتھ شریک کار بنے۔ بارنس کی اس خواہش کی یہ آرزو کی یہ خصوصیت تھی کہ اسے معلوم تھا کہ کیا حاصل کرنا ہے۔ وہ ایڈیسن کا شریک کار ہونا چاہتا تھا۔ اس کے تحت وہ اس کے ساتھ کام کرنا یا اس کا مقصد نہ تھا۔ ذیل میں دیے گئے واقعات سے ظاہر ہوگا کہ کس طرح بارنس نے اپنی خیالات کو اور آرزو کو عملی جامہ پہنایا۔ اس مطالعہ کے بعد آپ اس کتاب میں دیے ہوئے اصولوں کو بآسانی سمجھ سکیں گے جن پر عمل کرنا حصول دولت کے لیے ضروری ہے۔ بارنس کو جب پہلی بار ایڈیسن کے ساتھ کاروباری شراکت کا خیال پیدا ہوا تو اس قابل نہ تھا کہ وہ اپنی اس خواہش کی تکمیل کر سکے یا اس پر عمل کرنے کے لیے قدم اٹھا سکے۔ اس کے راستے میں دوسری مشکلات تھیں۔ ایک تو وہ ایڈیسن سے واقف نہ تھا، سب سے بڑی بات، اور دوسرے اس کے پاس ریل کے لیے کرایہ بھی نہیں تھا جس میں وہ اپنی سکونت گاہ سے نیو جرسی جا سکے جہاں ایڈیسن کے کاروبار تھے۔ یہ دونوں مشکلات ایسی تھیں جس کی بنا پر اکثر لوگ اپنے خیالات کو ہی ترک کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جس سے میں ملنے جا رہا ہوں وہ رہتا کہاں پہ ہے، اور اس ملک میں شہر میں جانے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ لیکن بارنس کی یہ خواہش معمولی نہ تھی۔ اس نے اپنی خواہش کو اپنے ذہن میں اتنی پرورش کی کہ وہ اس کی آرزو متعلق بن گئی تھی، اور ایسی آرزو کہ وہ اس تکمیل کے بغیر آرام سے نہ بیٹھ سکتا تھا۔ اس نے اپنے خیالات کو ترک کرنے کی بجائے ٹکٹ کے بغیر سفر کرنے کو ترجیح دی اور اس ٹرانچ پہنچ گیا۔ ایڈیسن سے پہلی ملاقات۔ آرنج پہنچ کر سیدھا ایڈیسن کی تجربہ گاہ میں وہ کہنے لگا کہ موجود ایڈیسن کے ساتھ کاروباری شراکت داری کرنے آیا ہوں۔ ایک عرصے بعد ایڈیسن نے اپنی اور بارنس کو اس پہلی ملاقات کا ذکر یوں کیا تھا: وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ پہلے میں نے اسے ایک آوارہ گرد سمجھا، لیکن اس کی شکل و صورت میں ایک ایسی بات تھی جو یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جو چاہتا ہے اس کو حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر چکا ہے۔ میں نے اپنے برسوں کے تجربے سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جب کوئی شخص اپنا سارا مستقبل ایک فیصلے پر منحصر کر دیتا ہے تو وہ یقیناً وہ جس آرزو کو لے کر چلتا ہے اور جس مقصد کی تکمیل کا ارادہ کر لیتا ہے اس میں کامیابی حاصل کر کے رہتا ہے، کیونکہ میں نے اس کی خواہش کے مطابق اس کو موقع دیا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ اس نے کامیاب ہونے تک کوشش جاری رکھنے اور محنت سے منہ نہ موڑنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اس کے قیافے سے یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنا ارادہ پورا کرنے کے لیے کوئی کسر نہ رکھے گا۔ بعد میں کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ میرا فیصلہ غلط تھا۔ بارنس نے اس موقع پر ایڈیسن کے ساتھ اپنی خواہش کی تھی، وہ اس چیز کے مقابلے میں جو وہ چاہتا تھا اس کے، جس نے حصول کو اس نے اپنی زندگی کی آرزو بنا لیا۔ نہایت معمولی
نہایت معمول تھی۔ ایڈیسن اپنی خود میں اس بات کا اعتراف کیا۔ ظاہر ہے ایڈیسن سے بارنس کو کچھ ملا تو وہ اس کی ظاہری شکل و صورت کی بنا پر نہیں، کیونکہ اس کے ظاہر و اسرار اس کے اس بڑے مقصد کے منافی تھے جس کے لیے وہ آیا تھا۔ جس چیز نے ایڈیسن کو متاثر کیا وہ بارنس کے خیالات تھے، جن کا رویہ عمل لانے کے لیے بارنس نے تہیہ کر لیا تھا۔ ایڈیسن کے بیان کے پوشیدہ نکات اگر سمجھا دیے جائیں تو اس کتاب کے بقیہ حصے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ بارنس کو ایڈیسن کے ساتھ کاروباری شراکت کا موقع اس کی پہلی کی ملاقات میں نہیں ملا، بلکہ ابتدا میں ایڈیسن کے دفتر میں معمولی معاوضے پر کام کرنے کے لیے رکھ لیا۔ یہ کام ایڈیسن کے لیے نہایت معمولی تھا، لیکن بارنس کے ہاں اس کی اہمیت تھی، کیونکہ اس کے دفتر میں کام کرنے سے اسے موقع ملا کہ وہ اپنی محنت ہوئی قابلیت سے ایڈیسن کو واقف کرا سکے۔ یہ اس لیے بھی تھا کہ اس کا ہونے والا شراکت دار اس کی اہمیت اور قابلیت سے پوری طرح واقف ہے۔ مہینوں گزر گئے، باہر اس مقصد کی تکمیل کے لیے کوئی خطرہ خواہ کامیابی نہ ہوئی، لیکن بارنس مسلسل سوچ و بچار کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک اہم چیز پرورش پا رہی تھی۔ وہ اپنے دل و دماغ کے اس خیال کی پرورش کر رہا تھا۔ مہینوں گزر گئے، بظاہر اس مقصد کی تکمیل کی کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی، لیکن بارنس مسلسل سوچ و بچار کر رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس کے ذہن میں ایک اہم چیز پرورش پا رہی تھی۔ وہ اپنے دل و دماغ کے اس خیال کی پرورش کر رہا تھا۔ اس سے ایک نہ ایک دن ایڈیسن کا کاروباری شریک ہونا تھا۔ ماہرین نفسیات کا یہ اندازہ غلط نہیں تھا کہ جس چیز کے حصول کے لیے انسان کوشاں اور تیار رہتا ہے وہ ضرور وقوع پذیر ہوتا ہے۔ بارنس ایڈیسن کے ساتھ کاروباری شراکت حاصل کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس وقت تک تیار رہنے کا تہیہ کر چکا تھا، جب تک وہ اس کو حاصل نہ کر سکے۔ اس کے خیال میں کبھی یہ پیدا نہیں ہوا کہ وہ اس ناممکن حصول کے لیے محنت کرنے سے کیا حاصل ہے، کیوں نہ میں بھی ایک فروخت کنندہ بن جاؤں، بلکہ وہ اپنے آپ سے کہا کرتا تھا، میں ایڈیسن کے ساتھ کاروباری شراکت کے لیے آیا ہوں، میں اسے حاصل کر کے رہوں گا، خواہ مجھے اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی پوری عمر کا بقایا حصہ ہی کیوں نہ صرف کرنا پڑ جائے۔ اس نے اپنے آپ سے جو کچھ کہا وہ اسے کر دکھانا بھی چاہتا تھا۔ اگر انسان اپنے ارادے میں پختہ نظر آئے اور اس کے حصول کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف کر دے تو جتنی بھی مشکلات آئیں وہ خود ختم ہو جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ نوجوان بارنس کو اس وقت یہ معلوم نہ ہو، لیکن اس کا استقلال اور ایک واضح مقصد کے لیے اپنی ساری قوتوں کو ایک مرکز پر لے آنا ایسا واقعہ ہے جس نے ان ساری پیش پا افادہ مشکلات کو بے حقیقت کر دیا، اور بارنس حصول مقصد میں کامیاب اور سرخ رو ہوا۔ مواقع جب آتے ہیں تو وہ ان کی صورتیں وہ نہیں ہوا کرتی جن میں انسان ان کا متوقع رہتا ہے۔ چنانچہ بارنس کو حصول کامیابی کا موقع بالکل انوکھے انداز میں ملا۔ مواقع سے فوری فائدہ اٹھانے کی خصوصیت مقصد کی اہمیت کو بالا تر کر دیتی ہے۔ مواقع انسان کی زندگی میں ہمیشہ نامعلوم راہوں سے داخل ہوتے ہیں۔
عموماً یہ بدبختی اور ناکامی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جن میں ہر ایک کو ان کا پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ اپنے ہاتھ پر ہاتھ گڑے ہوتے ہیں اور موقع کھو دیتے ہیں، جس سے بروقت استفادہ ان کی زندگی کا دھارا بدل دیتا ہے۔ امید کی کرن۔ اسی زمانے میں ایڈیسن نے اپنی ایک ایجاد مکمل کی تھی، جسے ایڈیسن ڈیٹنگ مشین کہا جاتا تھا۔ فروخت کنندہ اس کی فروخت میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے تھے۔ بارنس نے اندازہ لگایا کہ مشین فروخت کرنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ بارنس کو بھی غالباً ان امکانات کا اتنا اندازہ تھا جتنا اس کے موجد ایڈیسن کو۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ ایڈیسن کی ایجاد کو فروخت کرے گا۔ اس نے اس بارے میں ایڈیسن سے گفتگو کی۔ ایڈیسن بلا پسو پیش رضامند ہو گیا۔ بارنس نے ان مشینوں کو فروخت کرے۔ بارنس نے اپنی کوششیں کیں، لیکن اتنی مشینیں فروخت کی کہ ایڈیسن نے اسے سارے ملک میں اپنی مشینوں کی فروخت کا اجارہ دے دیا۔ بارنس اور ایڈیسن کی کاروباری شراکت 30 سال تک جاری رہی۔ اس کے ذریعے بارنس نے کافی دولت کمائی، لیکن اس سے زیادہ اہم خبر جس سے اس نے دنیا کو روشناس کیا وہ یہ تھی: انسان کے خیالات اسے دولت مند بنا سکتے ہیں۔ بارنس نے اپنے اس ابتدائی خیال سے جس قدر دولت کمائی وہ اندازہ مشکل ہے، لیکن ممکن ہے کہ 20 یا 30 لاکھ ڈالر کمائے ہوں۔ لیکن اس دولت کا مقصد خواہ کچھ بھی ہو، اس غیر معمولی اصول کے سامنے حقیر ہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ ظاہری طور پر غیر مرئی خیال کو مقررہ اصولوں پر عمل کرنے سے دولت جیسی مادی حقیقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ بارنس نے ایڈیسن کے ساتھ کاروباری شراکت کا خیال کیا اور اس خیال کے روح عمل ہونے کے بعد حاصل ہونے والی بات دولت کے ڈھیر تصور میں نظر آیا کرتے تھے۔ ابتدا میں اس کے پاس ایک خیال تھا، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس میں اس خیال کے روبہ عمل آنے سے تک استقلال کے ساتھ اس خیال کا سینہ سے لگائے رکھنے کا عزم تھا۔ اس کے پاس دولت نہ تھی، اس کے پاس زیادہ تعلیم بھی نہ تھی، اس کے سفارش کرنے والا بھی کوئی نہ تھا، اس کے ساتھ کچھ ذاتی اثرات تھے، لیکن اس کے موقع سے یہ فائدہ اٹھانے کی قابلیت موجود تھی۔ اسے اپنے آپ پر اعتماد تھا کہ وہ ہر قیمت پر اپنی حاصل کردہ پختہ ارادہ کر چکا تھا، لیکن چنانچہ لاتعداد مشکلات کے باوجود اس نے دنیا میں کے سب سے بڑے موجد کے ساتھ شراکت کی۔ اب آپ اس کے برعکس مثالیں دیکھیں گے، جس میں ایک دولت مند آدمی جس کے پاس کامیابی حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع ہوں، کس طرح اپنے مقصد سے چند قدم دور رہ کر ساری چیزیں کھو دے۔ سونے کی کان سے 3 قدم پر۔ ناکامی کی وجہ انسان کی عادت ہے، جس کی وجہ سے وہ پہلی عارضی ناکامی پر ہمت ہار جاتا ہے۔ اس کام پر اپنی توجہ ہٹا کر اپنی کوششیں منطقع کر دیتا ہے اور کسی دوسرے معاملے میں ہاتھ ڈالنے لگتا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی وقت اس قسم کی غلطی کا مرتکب ضرور کرتا ہے۔ ڈاربی کے ایک چچا کو اس زمانے میں سونے کی کانوں کے لیے جگہ کی کھدائی ہو رہی تھی۔ سونے کی کان تلاش کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ اس نے کھودا اور دولت مند بن جاؤں گا اور اس کے اصول پر کام کیا۔ اسے غالباً اس بات کا علم نہ تھا کہ دنیا میں انسانی دولت، انسانی ذہن اور زمین نے جتنا سونا اگلا ہے، اس نے
بھی اوروں کی طرح کدال اور بیلچہ لے کر سونا کی تلاش میں شروع کر دی۔ کام دشوار تھا لیکن اس کا ارادہ پختہ تھا۔ ہفتوں کی سخت محنت کے بعد سونے کی چمکتی ہوئی شے نظر آئی۔ اس کو اب بڑی مشینوں اور دیگر آلات کی ضرورت تھی جس کی مدد سے وہ زمین سے سونا نکالنے کے اس مقام کو اپنی مٹی سے ڈھانپ دیا اور خاموشی سے وطن ویلمز میری لینڈ واپس آیا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں اور کچھ ہمسایوں کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ چچا بھتیجے نے لوگوں کو ترغیب دے کر اتنی رقم اکٹھی کر لی کہ ضروری مشینری وغیرہ خرید سکیں۔ ضروری سامان اور مشینری سونے کی کان کے پاس پہنچا دیا گیا۔ معدنی مٹی کی سطح زمین پر لائی جانے لگی۔ چنانچہ پہلی کھدائی سے اس قدر سونا نکلا کہ لوگوں نے کہا کہ لوریاڈو کے غالباً سب سے زیادہ قیمتی سونے کی کان توقع کی جانے لگی۔ اس طرح کچھ دن یہ کام چلتا رہا اور منافع غیر معمولی ہو گا۔ کھدائی کا کام نیچے کی طرف جاری رہا تھا اور امیدواروں کا سفر اوپر کی طرف جاری رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ سونے کا معدن کا نشان غالب ہوتا گیا۔ سنہری کوسٹل کراس کے کنارے پہنچ کر یہ لوگ یہ سمجھ کر رک گئے کہ آگے صرف مٹی ہے جس میں سونے کا شائبہ بھی نہیں۔ ادھر ادھر کچھ اور کھدائیاں کی گئیں لیکن سونے کا نشان تک نہ ملا۔ آخر تھک ہار کے بعد ان لوگوں نے سارے کاروبار ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے ساری مشینری ایک بار چند $100 میں فروخت کی اور گھر لوٹ آئے۔ اس کباڑیے نے عام کباڑیوں کی طرح مشینری توڑ پھوڑ کر اسے وہاں منتقل نہیں کی، لیکن اس نے غور کیا کہ سونے کی کان اتنی جلد کس طرح ختم ہو سکتی ہے۔ اس نے معدنی انجینئر سے مشورہ کیا۔ انجینئر نے ادھر ادھر تحقیقاتی کھدائیاں کی اور بتایا کہ اس کام میں ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے پہلے مالکان معدنیات اور اندرونی خصوصیات سے واقف نہ تھے۔ چنانچہ اس نے حساب لگا کر بتایا کہ اس مقام پر جہاں پہلے کوششیں چھوڑی گئی تھیں 3 فٹ کے فاصلے پر سونا برآمد ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انجینئر کے اس مشورے پر کباڑیے نے کروڑوں ڈالر کمائے، کیونکہ اس نے امیدیں لگانے کے قبل ماہر فن کی رائے حاصل کر لی۔ اس کام کے لیے جس قدر رقم جمع کی گئی تھی اس کا بیشتر حصہ نوجوان آر ڈاربی کی کوشش سے حاصل ہوا تھا۔ یہ رقم اس کے رشتہ داروں اور دوستوں اور ہمسایوں سے حاصل کی گئی تھی۔ انہوں نے یہ رقم اس کو اس لیے دے دی تھی کہ انہیں ڈاربی پر بھروسہ تھا۔ اس نے اس کی ساری رقم ایک ایک کر کے ادا کی۔ اس میں برسوں لگ گئے۔ عرصہ بعد جب ڈاربی کو اس اصول کا علم ہوا کہ خواہش سونے میں تبدیل کی جا سکتی ہے تو اس نے نہ صرف اس عمل پر اپنے سارے نقصان کی تلافی کی بلکہ اس سے بہت زیادہ دولت کمائی۔ ڈاربی نے یہ انکشاف زندگی میں بیمہ کاروبار کرنے کے بعد کیا۔ اب ڈاربی ان چند لوگوں میں سے ہے جن کی تعداد بعد میں 50 سے نہیں بڑھی اور جو $10 لاکھ بیمہ پالیسی فروخت کرتے ہیں۔ اس بات کو یاد کر کے کہ اس نے سونے کی کان پہ چند قدم پر رک جانے کی وجہ سے کثیر دولت کھدائی اور وہ کہتا ہے کہ میں اب ان لوگوں میں یہ نہیں رہا جو مشکلات اور دشواریوں کی تاب نہ لا کر اپنی کوششیں ترک کر دیتے ہیں، بلکہ اب میرا خیال یہ ہے کہ زندگی کی بیمہ کی فروخت کے سلسلے میں اگر کوئی شخص مجھے انکاری جواب دیتا ہے تو میری کوششیں تیز ہو جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ڈاربی نے یہ اہم سبق بہت کچھ
بہت کچھ کھو کر سیکھا۔ کسی مقصد کی کامیابی کے حصول سے قبل یہ دیکھا گیا کہ انسان جب عارضی شکستوں سے ناکامی سے دوچار ہو جاتا ہے تو اس شخص کا اس طرح شکست اٹھانے سے یا ناکام ہونے کے بعد اس مقصد کے حصول کی کوشش کو ترک کر دینا نہایت آسان ہے، اور اگر وہ ایسا کرنے پر منطقی اعتبار سے درست نہیں، چنانچہ اکثریت ایسا ہی کرتی ہے۔ لیکن ان لوگوں کے خیالات کا مطالعہ جنہوں نے زندگی میں کامیابیاں حاصل کی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ہر وقت انسان اپنی کامیابی سے کچھ قدم کے پہلے قطعی ناکامی نظر آئی، اور اگر وہ اس ناکامی سے ہراساں ہو جاتے اور وہ اپنی کوششیں جاری نہ رکھتے تو شاید ابھی تک انہیں اپنی کامیابی کا روشن چہرہ کبھی نظر نہ آتا۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ اگر کسی مقصد کی ناکامی کا تو آپ کو یقین ہو جائے گا تو قریب ہی ہے کہیں زندگی میں بھی ہے ناکامی کے تاریک سائے کے آڑ میں کامیابی کا دہکتا مسکراتا چہرہ آپ کا منتظر ہے۔ ثابت قدمی کی اچھوتی مثال ڈاربی کو سونے کی کان کے معاملے میں انشاءاللہ ہم اس کی بات نیکسٹ چیپٹر میں کریں گے، نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔